اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین کرو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں ہی نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ محبت اور دوستی ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بےغیرت ہوتا ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو اسے جینے نہیں دیتا۔ شریک حیات بلا وجہ ناراض رہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اسے ضرورت ہے توجہ اور محبت کی۔ اسے لڑنے کی بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ آپ کے رویے محبت اور توجہ میں کہاں کمی آ رہی ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہیں خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب کوئی آپ کو تنہا چھوڑ جاتا ہے تو خدا پہلے سے بہتر آپ کی زندگی میں بھیج دیتا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کا مطلب تو ہزاروں ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سی عورتوں کو محبت میں چھوڑ جانے کے ڈر سے محبوب کے ساتھ سوتے دیکھا ہے۔ جتنا عورت نے عورت کا جینا حرام کیا ہے اتنا کسی مرد نے نہیں کیا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہو۔ محبت کو روند کر چاہتے ہو کہ تمہیں محبت ملے تو سن لو، محبت اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا برا حال کر دیتی ہے۔ گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے، ورنہ جسم کی بناوٹ تو بہن کی بھی وہی ہوتی ہے۔ جب عورت کو نماز بھی مرد کے پیچھے پڑنے کا حکم ہے تو پھر برابری کس بات کی؟ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ کچھ لوگ محبت کے نام پہ شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی سے دیے جواب پر 1000 بار پوچھتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہماری طویل خاموشی بھی ان پر اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری ناراضگی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ درد اور اذیت محسوس کرنے کے لیے بھی انسان کا اپنے حواس میں رہنا ضروری ہے۔ جس عورت کی گردن میں 3 لکیریں پڑتی ہیں، ایسی عورت اپنے شوہر کے لیے خوش بخت ہوتی ہے۔
ان کی جسامت موٹی ہوتی ہے، لیکن ان میں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتی۔ جس عورت کی پیر کی انگلی میں زیادہ فاصلہ ہو، ایسی عورت فضول خرچ ہوتی ہے، صرف اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں لگی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کے شوہر پیسوں کے معاملے میں ان پر کم اعتماد کرتے ہیں۔ جو عورت مرد کا سر اور پاؤں دباتی ہے وہ آخرت میں مال و مال ہو جاتی ہے، کیونکہ شوہر کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ آپ لاکھ خوبصورت ہی صحیح، لیکن اگر ایمان اور حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔